بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ سوال: ہم نے اب تک غسل میں 3 فرض سنے تھے، لیکن ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ عورت کے غسل میں 4 فرض ہوتے ہیں، اور چوتھا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی انگلیوں میں کپڑا لپیٹ کر شرمگاہ کو صاف کرے۔ کیا واقعی عورت کے غسل میں 4 فرض ہیں؟ جواب: غسل میں اصولی طور پر تو ایک ہی فرض ہے، یعنی پورے جسم میں جہاں تک تکلیف و مشقت کے بغیر پانی پہنچ سکے وہاں تک پانی پہنچانا، لیکن فقہائے کرام نے اسے آسان اور مثبت کرنے کے لیے غسل کے 3 فرائض بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، منہ بھر کر کلی یا غرارہ کرنا۔ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا۔ نمبر 3، پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ نیز غسل کرنے سے قبل ہی چھوٹا بڑا استنجا کر لینا، یعنی چھوٹی بڑی دونوں شرمگاہوں کو دھو لیا جائے، اگرچہ ان پر کوئی نجاست نہ لگی ہو، اور اگر نجاست لگی ہو تو اس نجاست کو بھی دھو لیا جائے۔ پھر اگر جسم پر کہیں اور کوئی نجاست جیسے منی وغیرہ لگی ہو تو اس کو پاک کر دیا جائے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مرد اور عورت دونوں کے غسل میں 3 ہی فرائض ہیں، لہذا عورت کے لیے غسل میں انگلیوں پر کپڑا لپیٹ کر اس کپڑے سے شرمگاہ کو صاف کرنے کو فرض قرار دینا اور یہ کہنا کہ عورت کے غسل میں 4 فرائض ہوتے ہیں درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر عورت کے لیے شرمگاہ کے خارجی حصے کو بھی دھونا چاہیے، کیونکہ یہاں پانی پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بات کو فقہائے کرام نے صراحتاً ذکر کر دیا ہے، جیسے کہ ناف میں پانی ڈالنے اور انگلی پھیرنے پر تو اس کے نیچے پانی پہنچانے وغیرہ کی تاکید بھی فقہائے کرام کی ہے، لیکن یہ سب چیزیں مستقل فرائض نہیں ہیں۔ عورت کے غسل کا طریقہ، یعنی عورت غسل کیسے کرے گی؟ سوال: حیض کے غسل کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی کسی عورت کو حیض آیا ہوا ہے، اب اس حیض سے فارغ ہوئی، اب غسل کیسے کرے گی؟ اس کا طریقہ: غسل خواہ کسی بھی ناپاکی سے طہارت کا ہو، اس کا مسنون طریقہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے اور استنجا کرے، پھر بدن پر کسی جگہ نجاست لگی ہو اسے دھو ڈالے، پھر وضو کرے، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ اس ترتیب سے پانی بہائے کہ پہلے سر پر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور جسم پر پانی بہاتے ہوئے جسم کو ملے۔ غسل میں بھی 3 چیزیں فرض ہیں: کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا۔ بدن کا اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا اور انسان بدستور ناپاک رہے گا۔ ناک، کان کے سوراخوں میں
پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ انگوٹھی چھلا اگر تنگ ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی لازم ہے۔ اگر پانی نہیں پہنچائیں گے تو غسل نہیں ہوگا۔ بعض خواتین ناخن پالش وغیرہ ایسی چیزیں استعمال کرتی ہیں جو بدن تک پانی پہنچنے نہیں دیتی۔ غسل میں ان چیزوں کا اتار کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بعض اوقات بے خیالی میں ناخنوں کے اندر آٹا لگا رہ جاتا ہے، اس کو نکالنے بھی ضروری ہے۔ الغرض پورے جسم پر پانی بہانا اور جو چیزیں پانی کے بدن تک پہنچیں رکاوٹ ہیں ان کو ہٹانا ضروری ہے۔ اگر ان کو نہیں ہٹایا جائے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ عورت کے سر کے بال اگر گندے ہوئے ہوں تو بالوں کو کھول کر ان کو تر کرنا ضروری نہیں، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا لینا کافی ہے۔ لیکن اگر بال گندے ہوئے نہ ہوں، آج کل عموماً یہی ہوتا ہے، تو سارے بالوں کو اچھی طرح تر کرنا بھی ضروری ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اچھے کمنٹ کریں۔ آپ کے ہاں جو سوال ہیں ان سوالوں کے بارے میں کمنٹ کریں تاکہ ہم آپ کو جواب دے سکیں، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کتنوں کا اچھا طریقہ ان کو مل جائے گا۔ والسلام۔